1972 کو یوروگوئن ایئر فورس کا ایک چھوٹا سا جہاز سانٹیاگو جانے کے لیے ٹیک آف کرتا ہے۔ اس جہاز میں 45 مسافر سوار تھے، جن میں زیادہ تر رگبی ٹیم کے کھلاڑی اور ان کے دوست اور فیملیز سوار تھے۔ یہ سفر اچھے سے چل رہا تھا کہ اچانک سے موسم خراب ہونے لگتا ہے تو جہاز کو بادل گھیر لیتے ہیں۔ جیسے ہی بادلوں سے جہاز باہر نکلتا ہے تو پائلٹ دیکھتے ہیں کہ جہاز کے بہت ہی قریب ایک بہت بڑی چٹان ہے، تو پائلٹ گھبرا جاتا ہے اور جہاز کو اوپر کی اور موڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے تب تک بہت دیر ہو چکا ہوتا ہے اور جہاز سیدھا جا کر اینڈیز کے پہاڑوں سے ٹکرا کر تباہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اب 45 مسافروں میں سے 28 مسافر اب بھی زندہ تھے۔ جیسے ہی یوروگوئن ایئر فورس کو پتہ چلتا ہے کہ سانٹیاگو جانے والے جہاز گر کر تباہ ہو چکا ہے تو یوروگوئن ایئر فورس کے 4 ریسکیو ہیلی کاپٹر کو جہاز کو ڈھونڈنے کے لیے نکال لیتے ہیں۔ 2 دن مسلسل ڈھونڈنے کے بعد انہیں کچھ نہیں ملتا۔ آخر کار وہ بھی ہار مان لیتے ہیں، لیکن یہ مسافر بڑے بڑے برف سے بھرے پہاڑیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ 7 دن کے بعد جو انہوں کے سوٹ کیس میں بچے کچھ کھانے پینے کے سامان تھے وہ ختم ہو گئے، تو 5ویں دن بھوکا رہنے کی وجہ سے 12 مسافر مر جاتے ہیں اور 16 مسافر اب بھی زندہ تھے۔ تو بھوک کی وجہ سے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اپنے ہی دوست فیملیز کے ڈیڈ باڈیز کو کھانا شروع کرتے ہیں۔ تو وہ ان میں سے 2 مسافر نے مدد کی تلاش کے لیے پہاڑیوں میں کئی دن سفر کیا۔ بالآخر کئی دن پیدل چلنے کے بعد وہ ایک گاؤں میں پہنچ گئے، جہاں پر انہیں گھوڑے پر سوار ایک آدمی نظر آتا ہے۔ تو یہ انہیں ہاتھ ہلا کر اشارہ کرتے ہیں مدد مانگنے کے لیے۔ تو وہ گھوڑا سوار انہیں دیکھ کر ان کے پاس آتا ہے اور یہ دونوں انہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم دونوں کے علاوہ ہمارے 14 اور مسافر بھی پہاڑی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ گھوڑا سوار یہ سن کر شیر کی اور گھوڑے کو دوڑاتا ہے۔ کئی گھنٹے سفر کرنے کے بعد گھوڑا سوار شہر میں پہنچ ہی جاتا ہے اور وہ سیدھا جا کر آرمی کمانڈرز کو انفارم کرتا ہے، تو فوری طور پر وہاں سے آرمی ریسکیو ٹیم انہیں ریسکیو کرتا ہے۔ بالآخر 45 مسافروں میں سے 16 مسافر کو بچا لیا جاتا ہے۔